बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 20 नवंबर है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, पिछले 2.5 बरस से इमरान खान जेल में है। आपने इमरान खान के मुकाबले में लोगों को लॉन्च करके देख लिया, लोगों को तोड़ कर देख लिया, जमात के टुकड़े टुकड़े करके देख लिया, लेकिन इमरान खान आपकी डील को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और पाकिस्तान में मीडिया समेत सहाफ़ी, पाकिस्तान की हुकूमत और इस हुकूमत को प्यार करने वाले और लाने वाले सब मिलकर बहनों के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। आज ये मंजर देखकर एक सवाल मेरे ज़हन में ज़रूर आया कि अगर इमरान खान की बहनें ना होती ना, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये मुकदमा इस तरह से लड़ ना रही होती। और दोस्तों, ये पिछले 2.5 बरसों में तहरीक इंसाफ के अंदर जैसे हमें क़यादत नज़र आ रही है और कायदीन मौजूद हैं, उनके बयानात और उनका इन बहनों के साथ और इमरान खान के केसेस और मैदान अमल में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुकदमा लड़ने के जो हालात हैं वो बताते हैं। अगर आज इमरान खान का कोई भाई भी होता ना, तो शायद वो भी इस तरह से ये मुकदमा ना लड़ा होता जिस तरह से इन तीनों बहनों ने दुनिया को हैरान कर दिया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का शायद ये ख्याल था कि ये जरदारी ख़ानदान की कुछ ख़वातीन हैं जिनको आप डराएंगे धमकाएंगे और वो घर बैठ जाएंगी। पाकिस्तान में ताकतवरों का ये ख्याल था कि शायद ये हाउस ऑफ शरीफ के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, कुछ ख़वातीन का, वैसी ख़वातीन होंगी, घरेलू ख़वातीन है, और ये डराने धमकाने से, पानी छोड़ने से, गिरफ्तार करने से, हाउस अरेस्ट करने से, बच्चों को उठाने से, मुकदमात की एक लंबी जो लिस्ट इनके खिलाफ और चार्जशीट मौजूद है, ये सब कुछ करने से हम इनको डरा लेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, और एक सरप्राइज़ नहीं सर, 3 सरप्राइज़। इनका ख्याल था कि हमने हसन नियाज़ी को अंदर डाल दिया तो उनकी वालदा जो है वो कभी भी बात नहीं करेंगी और ख़ामोश हो जाएंगी अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए। लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ ताकतवरों को उनके नाम लेकर ये तीनों बहनें पुकारती हैं और उन्हें आईना दिखा रही हैं। इनका ख्याल था कि पानी छोड़ेंगे, घसीटेंगे, बालों से नीचे हम सड़कों पर इन्हें लिटा लिटा कर जो है तशद्दुद का निशाना बनाएंगे और रात के अंधेरे में ही सब कुछ किया जाएगा। कैमरे जो लोग लेकर वहाँ पर मौजूद थे उनको भगाया जाएगा। लेकिन ये तीनों बहनें एक सरप्राइज़ के तौर पर पाकिस्तान में इन ताकतवरों को इस वक्त जो है वो डील कर रही हैं और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने आज की है। दोस्तों, एक तो कासिम ने ट्वीट की और इस ट्वीट के अंदर उसने क्या कहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। और फिर आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है, एक लिस्ट तैयार की गई है और आज का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब का नाम इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया। शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, ये तमाम लोग उस लिस्ट में शामिल हैं जो आज इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन कासिम खान का ट्वीट, कासिम ये कहते हैं कि गुज़श्ता रात अडाला जेल के बाहर मेरी फूफियों के साथ होने वाले शर्मनाक सलूक की शदीद मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत और उसके कारिंदे हर इखलाकी और कानूनी हद पार कर चुके। बेगुनाह ख़वातीन पर हमला करना, उन्हें सड़क पर घसीटना, अंधेरे में पुलिस फोर्स छोड़ देना एक ऐसे हुक्मरान टोले का रवैया है जो जवाबदही से खौफजदा है। ये फस्ताई तरीका ना हमारे ख़ानदान को तोड़ सकेगा और ना ही इस कौम को खामोश कर सकेगा जो इंसाफ के लिए खड़ी। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान आने की बात की ना, तो उनको रोकने की कोशिशें शुरू हो गई, बयान ये बनाना शुरू कर दिए कि आओ देख लेंगे तुम्हें। उन्होंने अप्लाई किया पाकिस्तान के वीज़े के लिए, उनको वीज़े नहीं मिले, कहा कि हम तुम्हें वीज़े नहीं देंगे और अगर तुमने आकर यहाँ पे तहरीक चलाई, क्योंकि खौफ था कि अगर बच्चे पाकिस्तान आ गए तो ऑब्वियसली उन्हें लाइमलाइट मिलेगी, पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया उनको कवर करेगा, तो फिर वो लोग जिनको हम पाकिस्तान के मीडिया पर पैसे दे देकर कवर करवाते हैं उनका क्या बनेगा। वो हुकूमत जो हम अवाम में मकबूल करवाने की रात दिन तरकीबें लड़ाते हैं उनका क्या होगा। जो पाकिस्तान की अवाम का पैसा अपने इश्तिहारी मुहिम के ऊपर खर्च करती है, फिर उन राजे और रानियों का क्या होगा। तो फिर पाकिस्तान के अंदर इनके रास्ते को रोक लिया जाता है। सर, ये काम बहनों के साथ भी किया, लेकिन ये एक सरप्राइज़ तीनों बहनों ने दिया और ख़ासतौर पे नौरीन नियाज़ी साहिबा की तरफ से जो बातें कही गई वो यकीनन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था।
بہنیں سر پہنچ گئی, ایک اور پریس کانفرنس انہوں نے کی, دن میں ایک پریس کانفرنس کے پی ہاؤس میں کی, دوسری پریس کانفرنس میں, اور جو باتیں رہ گئی تھی اور جو آئندہ کا لائے عمل ہے اس حوالے سے علیمہ خان کیا کہتی ہیں کہ اللہ نے میرے اور میری بہنوں میں خوف ختم کر دیا. ہم کوئی دلیر نہیں, لیکن ہمیں سمجھ آ گئی کہ مقصد ہم سے بہت بڑا ہے. ہر منگل کو دوبارہ پھر اڈیالہ جیل جائیں گے. اگر یہ ہماری ملاقات نہیں کروائیں گے تو پھر ہم ساری رات بھی وہاں پر بیٹھیں گے, اور ہمیں بیٹھنا پڑا تو ہم ضرور بیٹھیں گے. یہ ہمیں مار دیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک خوف ہوتا ہے نا, آپ کسی بندے کو مارنا شروع کر دیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے ریزسٹ کرے گا, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پھر آپ سے ڈرے گا نہیں. آپ اسے ماریں, آپ اسے زندگی ختم کرنے کی اس کو دھمکی لگائیں, وہ کہے گا یار ٹھیک ہے جو کرنا کر لو, ایک زندگی ہے وہ بھی لینی ہے لے لو. عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے جو بات کہی تھی نا کہ آزادی یا موت, یہ وہ لائن تھی جس کے اوپر اب بہنیں بھی چل رہی ہیں, اور یہی سب سے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے پاکستان میں طاقتوروں کے لیے اور ان کو پیار کرنے والوں کے لیے, کہ وہ خاندان جسے ہم توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کی حقیقت مزید دنیا کے سامنے آ رہی ہے, اور ہماری حقیقت یا ہمیں جس طرح سے عمران خان نے جیل میں رہ کر ایکسپوز کیا, ہم اس کو کیسے روکیں. پاکستان کے اندر سر آج یہ جتنے بھی جمہوریت کے چیمپئن ہیں, جتنے لوگ پاکستان میں عورت کارڈ کھیلتے تھے, وہ لوگ جو عورتوں کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں, ذرا ان سے سوال کریں نا کہ کل رات اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا گیا اور پولیس نے تشدد کیا, لیکن کسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ کو کوئی مذمتی جو پیغام ہے وہ نہیں ملا ہوگا. کہاں ہیں وہ تمام صحافی, کہاں ہیں وہ خواتین جو بار بار کہتی ہیں کہ جناب عورت کارڈ ہمارے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. ایک ٹولہ عمران خان کی محبت میں ہمیں گالیاں نکالتا ہے. یار ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچ لیتے کہ یہ عورتیں تھیں, بزرگ خواتین, جن کو پاکستان کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا. کل کو اگر یہی منظر ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے تو گلہ مت کیجئے گا, کیونکہ یہ پیغام اور یہ بیج آپ لوگوں نے بویا. دوستو پاکستان میں محمود اچکزئی صاحب نے کچھ گارنٹیز کی بات کی ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب نے کچھ گارنٹیز اور اس حکومت کو آئینہ دکھایا. گارنٹیز کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان باہر آ کر شاید لوگوں سے انتقام لیں گے, لوگوں کو پکڑیں گے, لوگوں کو وہی سزائیں دی جائیں گی جس طرح کی ان کے خاندان کو دی جا رہی ہیں, اور یہ ایک بدلے کا بدلہ ہوگا. یہی ایک تاثر بنانے کی کوشش کی گئی. پہلا پیغام علیمہ خان اور باقی بہنوں کے ذریعے عمران خان نے باہر بھیجا کہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان باہر آ کر آپ سے بدلہ لے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے, یہ غلط فہمی ہے, اور ایسا عمران خان کچھ نہیں کریں گے. جاؤ, عمران خان نے تم سب کو معاف کیا, اور کوئی انتقامی سیاست جو وہ نہیں کی جائے گی. اب اس خوف کی وجہ سے پاکستان میں سر ترمیم ہوئی اور کچھ لوگوں نے استثناء حاصل کر لیا. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے نا بہت سخت باتیں کہی ہیں, لیکن اس سے زیادہ سخت باتیں انہیں کرنی چاہیے تھی چونکہ کچھ لوگوں نے استثناء حاصل کیا. محمود خان اچکزئی سر اب ایک گرانٹور کے طور پہ سامنے آئے, اور ان باتوں کو خاندان کے لوگ انڈورس کر رہے ہیں, اور یہ سب سے اہم چیز ہے. یہاں پر کوئی علی مین گنڈا پور یا پراکسی نہیں ملے گا, بیرسٹر سیف یا باقی لوگ, کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہیں, باقیات علی مین گنڈا پور کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس جماعت کے اندر جو آہستہ آہستہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن محمود خان اچکزئی اس وقت گرانٹور بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کیا کہا کہ اگر صدر یا شہباز یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ اور عوام کے خلاف کھڑا ہوگا تو یہ بھول ہے, تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں ہے. این آر او لے کر 9,000 کرمنل کیس بند کروانے کے بعد ابھی تک معافی والی خواہش پوری نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا سب کا حساب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میرے رب کا یہ فیصلہ ہے, اور اس فیصلے میں لوگوں نے جو زمینی خدا ہے انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا. دوستو محمود خان اچکزئی یہ کہتے ہیں کہ کسی کو خطرہ ہے کہ عمران خان جیل سے نکل کر لوگوں کو مارے پیٹے گا تو اس کی ضمانت دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان کو شریف انسانوں کا جمہوری ملک بنائیں. ایک اچھا سوشل کانٹیکٹ دینا ہوگا. کسی صوبے نے نئے آئین کا مطالبہ کیا تو بحران شدید ہو جائے گا. دیکھیں یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں. کراچی کو صوبہ بنانے کی مکمل تیاری کی گئی کیونکہ ایم کیو ایم بہت دیر سے ان کی لوئل ہے, اور ایم کیو ایم کا یہ درینہ مطالبہ ہمیشہ سے رہا کہ جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں یا پھر نچلی سطح پہ جو اختیارات ہیں ان کی منتقلی کی جائے, اور پھر یہ فائنینشیل پاورز بھی ان کے پاس ہو, کیونکہ ہمیشہ سے یہ بات رہی کہ اگر آپ نے ایک حکومت بنانی ہے تو پھر اس کے پاس فائنینشیل اٹانومی بھی ہوگی, تبھی جا کر وہ اس علاقے کے لیے کام کر سکتی ہے. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی ان کی بات نہیں مانی, لیکن اب یہ خبر ضرور آہستہ آہستہ
28ਵੀं तरमीम की तरफ बढ़ रही है, जहां पर नए सूबे बनाए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक हिस्सा पंजाब में दिया जाएगा, एक नया सूबा बनाकर, सराइकी सूबा या फिर कोई और सूबा, और फिर पंजाब के हिस्से होंगे और वहां पर भी अपने हाथ से ये लोगों को लगाएंगे जो इनके लिए एक और स्टॉप ओवर होगा और उस सूबे को कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी ताकत को, अवामी ताकत को मजीद ये तकसीम करेंगे। पंजाब के अंदर मिसाल के तौर पर अगर पहले 65% सीट्स थी तो फिर इसको तोड़ेंगे और एक सूबे में जिसकी कौमी असम्बली में नशिस्तें होंगी, जिस जमात की भी, उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो वफाक के अंदर हुकूमत बना सके। पंजाब में क्यों कहा जाता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली में जो पंजाब में हुकूमत बनाएगा वही मरकज़ में हुकूमत बनाता है, क्योंकि नंबर पंजाब के अंदर ज़्यादा है। तो इस नंबर को टारगेट करने के लिए ये नए सूबों की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो महमूद खाना चकज़ई साहब ने कही और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है और किसी को भी इसे मुंह नहीं मोड़ना। और वो क्या कहा उन्होंने कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे अफजल जहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। यजीद के सामने छोटे छोटे बच्चों ने भी कलमा हक कहा, अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर यजीद के हाथ पर बैत नहीं की। करबला की सर तारीख क्या है? हक और बातिल की जंग, यही जंग थी ना कि एक तरफ 72 नहत्ते और दूसरी तरफ हजारों की फौज, एक लश्कर तलवारें लेकर। आले मोहम्मद को करबला के तपते रेगिस्तान में शहीद कर दिया गया। आज भी करबला की खाक जो है ना, वो गवाही देती है उस हक और बातिल के मार्के की। अजगरी साहब ये कहते हैं कि खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क पर अगर कोई खारजी फौज काबिज होती है तो उन्होंने भी यही करना था, हमारी बहन बेटियों को मारना था, इनकी बेइज्जती करना थी, हमारे छोटे बच्चों को जेलों में अजियतें देना थी। देखें, आज जो सहाफ़ी उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की, लेकिन वो एक क्लीन चिट देते हुए नज़र आते हैं निज़ाम को कि जनाब कोई बात नहीं, ऐसा जब कुछ हो रहा हो ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर यही काम हाउस ऑफ शरीफ की किसी खातून के साथ होता या जरदारी हाउस के किसी फ़र्द के साथ होता तो आज पाकिस्तान में ये जमहूरियत के चैम्पियन और जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने पाकिस्तान को सर पे उठा लेना था, पाकिस्तान के मीडिया पर चीख चीख कर इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करना था। देखें, एक वाक़या कनाडा में हुआ एक शाहजेब खानज़ादा के साथ, तो पाकिस्तान में उस शख्स के घर वालों को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक 71 साला खातून के साथ जो कुछ हुआ इसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चकज़ई साहब ने सर ये बात अब खोल दी है और ग्रंटोर बनने के लिए वो तैयार हैं और इसे इंडोर्स किया गया है बाकायदा ख़ानदान के लोगों की तरफ से। उस्मा खान, अलीमा खान और बाकी बहनों ने भी इसको इंडोर्स किया। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो बात कही इसी से जुड़ी हुई है कि मुल्क में मुतफ़िक़ा आइन ख़त्म हो चुका है, उनको खुदा बनाया गया, जो सस्ता दी गई ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये आपके खौफ से खुदा बने हैं। फ़िरौन ने भी अपने लोगों से कहा था कि मैं खुदा हूँ, ये भी खुदा बने हैं। पाकिस्तान के अंदर सर ये खुदा नहीं है, बहुत सारे और भी खुदा आपको जगह जगह मिलेंगे जो जुल्म करते हैं गरीबों के ऊपर। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था, आप यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है उस वीडियो को देखकर, और रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी वीडियो सामने आती है। एक शख्स रेडी बान, उसकी क्या हैसियत होगी, वो सारा दिन सड़कों पे मारा मारा फिरता है और अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी कमा रहा है, उसकी रेडी को छीन कर एक ट्रक में डाला गया और वो रो रहा है, चीख रहा था कि खुदा के लिए मेरे बच्चों की रोज़ी रोटी है, मत छीनो, लेकिन उससे उसका रोज़गार और जीने का जो वाहिद सहारा था उसे छीन लिया गया। दोस्तों, सोहेल अफरीदी साहब का जो खिताब है हवेलियाँ जलसे के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाई का इशारा भी कर दिया। अब ये क्यों किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इलेक्शन कमीशन आज अपने लोगों की जो उनकी हिफाजत है उसके लिए तो एक्टिव हो गया, लेकिन पाकिस्तान में जो 25 करोड़ आवाम का वोट बैंक था उसकी हिफाजत के लिए आज तक एक्टिव नहीं हुआ। सोहेल अफरीदी ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान आज एक दस्तखत कर दे तो लंदन चला जाए तो इसे आज ही हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन वो कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर जबर बर्दाश्त कर रहा है। 23 नवंबर को उमर अयूब खान का उनकी अहलिया से मुकाबला है। उमर अयूब ने 1,96,000 वोट लिए, जबकि उमर अयूब की अहलिया 2 लाख से ज़ायद वोट लेकर शिकस्त देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। मैं ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस को पैगाम देता हूँ कि अगर किसी ने धांधली में सहूलत कारी की या नताइज तब्दील करना चाहे तो मैं आवाम के सामने ये ऐलान करता हूँ कि तुम सुबह की रोशनी नहीं देख सकोगे। अच्छा, ये अल्फाज जो थे उन्होंने कह तो दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर इसका एक नोटिस ले लिया और एक
میٹنگ جو ہے وہ کال کر لی ہے اور اس کے جو قانونی پہلو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اب کارروائی آپ نے کیا کرنی ہے جب بھی سہیل افریدی کیونکہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہا نا علی بن گنڈا پور کی طرح, تو اس لیے ایک راستہ نکالا جا رہا ہے کہ ہم نے سہیل افریدی کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ پاکستانیوں ایک بڑا امتحان آنے والا ہے, پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ راستہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں. ہم عمران خان کے ببر شیر ہیں, ہم اب ان کو پنجہ بھی ماریں گے اور ان کا شکار بھی کریں گے. عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کل جو کچھ ہوا, ہم اس کی وجہ سے شدید غم و غصے, عوام اس میں شدید غم و غصے میں ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے یعنی عوام ضرور اس کا ریئیکشن دے گی. لیکن جو بات سہیل افریدی صاحب کے علاوہ جنید اکبر صاحب نے کی نا, وہ انہوں نے اس کا جواب بھی دے دیا اور انہوں نے علیمہ خان کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, عظمیٰ خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر ان کا ریئیکشن پبلکلی کیا تھا. کل رات اڈیالہ کے باہر جو عمران خان کی بہنوں شاہد خٹک اور مینا خان افریدی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, اس کی مذمت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتا ہوں کہ ہمیں دشمن تو غیرت مند دیتا, ہمیں دشمن ہی بزدل, بے شرم اور بے غیرت دیا. مریم نواز سن لو, اگر ہم تمہاری طرح گرے ہوئے ہوتے تو خدا کی قسم آج تمہارا شوہر ہری پور میں کمپین نہیں کر رہا ہوتا. اس کو ہم یہاں پر گھسیٹتے. خدا کی قسم ہمارے کارکنان تمہاری قیادت کو خیبر پختونخوا سے نکلنے نہ دیتے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہماری تربیت تمہاری طرح گری ہوئی نہیں ہے. اسلام آباد راولپنڈی کا پانی ہری پور سے جاتا ہے, مری کو پانی خیبر پختونخوا سے جاتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب, اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. ہماری پنجاب نے گندم بند کر دی, اب ان کا پانی ہم ضرور بند کریں گے. اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ گھسیٹنے کا اور جو وہ بات کر رہے ہیں دوستو, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب کیا کیا, سہیل افریدی کے اس بیان کے اوپر 11 بجے آج اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں سہیل افریدی کے معاملے پر مناسب قانونی کارروائی کرنے پر غور جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور یہ کارروائی آپ کو اس وقت یاد نہیں آئی جب لوگوں سے ان کے کاغذات چھینے جا رہے تھے 8 فروری سے پہلے. لوگ کسی بھی جو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر جاتے, وہاں پر نقاب پوش کھڑے ہوتے, اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا. پاکستان کے قانون میں لکھا تھا جو آپ کے پاس اس وقت امانت ہے اس ملک اور قوم کی کہ آپ نے بروقت الیکشن کے نتائج جو ہیں انہیں جاری کرنا ہے, لیکن وہ آپ نہ کر سکے اور پاکستان کی قوم کو آپ نے بیوقوف بنایا. اور ایک مزید ایکسٹینشن سر ان کو دینے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دھاندلی کا پورا پروگرام ہے اور عین ممکن ہے کہ یہ سیٹ ان سے چھین لی جائے. دوستو ایک اور کام بھی یہ ہوا کیونکہ آج علیمہ خان کے اوپر ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے اور ان کا ایک سیاسی چہرہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ شاید یہ سیاست میں آنا چاہتی ہیں اور چیئرمین کی جو کرسی ہے برسٹر گوہر سے وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں. رانا صاحب نے جی ایک بات کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان عمران خان کے انارکی پھیلانے والے پیغامات لاتی رہی. وہ پیغامات کیا تھے؟ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ جیل میں ہیں تو جیل کاٹیں, اگر انہوں نے جیل میں بیٹھ کر تحریک چلانی ہے اور انارکی اور افراتفری پھیلانی ہے تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. قانون ایسے افراد کی ملاقاتیں روکنے کا اختیار انتظامیہ کو دیتا ہے. اگر انتظامیہ کا موقف غلط ہے تو اسے عدالت میں غلط ثابت کریں, ملاقات کی اجازت مل جائے گی. دیکھیں, ملاقات کی اجازت ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ ملاقات کروائی جائے, لیکن یہاں پر کیونکہ ایگزیکٹو ہائی کورٹ سے اب اوپر ہو گئی, سپریم کورٹ پاکستان کے ججز سے اوپر ہو گئی, لہٰذا اب یہ فیصلے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ تشدد ہوا یا نہیں. دھرنا دینا کسی کا اختیار نہیں, ایسے لوگوں کو اٹھانا انتظامیہ کا اختیار ہے, لیکن اچھے طریقے سے ہٹایا جانا چاہیے. اس میں تشدد کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. جب یہ مریم نواز آپ کے باقی لوگوں کے ساتھ اور بلاول یہاں پہ مہنگائی مارچ کرنے کے لیے دھرنے دینے کی بات کرتا تھا تو سب بھی قوم کو رانا صاحب ضرور بتائیں کہ وہ کس قاعدے قانون کے مطابق یہ تمام باتیں ہوتی رہی. آج پاکستان کے اندر اگر کوئی اپنے حق کے لیے جو اختیار جو فیصلہ ان کے حق میں آیا ہائی کورٹ سے اس کے اوپر عمل درآمد کی بات کی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب اس ملک کے اندر آپ کو اگر پرابلم ہے ایگزیکٹو سے, کیونکہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے, ہم قانون بھی پاس کریں گے, ترمیم بھی کریں گے اور ان عدالتوں کو بھی کنٹرول کریں گے اور ان ججوں کی ایسی کی تیسی, اور جو چاہیں گے یہ کپڑے وہی پہنیں گے اور یہ صرف انہیں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرنے کی اجازت ہوگی. یہی ہم نے سر سنا. تو پاکستان میں نا عدلیہ کو انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. جس عدالت کے فیصلوں پر بات ہونی چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہونی چاہیے, فیصلے کیسے ہوں گے, بینچ میں کون شامل ہے, پاکستان کی عوام کو کیسے انصاف ملے گا, اب وہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ بلڈنگ دینی ہے کہ نہیں دینی. اس بلڈنگ کے اندر پانی کی سہولت نہیں ہے, یہاں پر سائلین کے لیے جو واش رومز ہیں وہ قابل استعمال نہیں ہیں. آپ نے پاکستان کی عدلیہ کو سر اتنا گرا دیا, اور جو
موضوع زیر بحث ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بلڈنگ اور بلڈنگ کے اندر سہولیات کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی اس عدالت کا حال احوال، جہاں پر 2-3 ججز کو مرضی سے بٹھا کر اب اس نظام نے ان ججز کو اتنا گرا دیا کہ وہاں ان کے فیصلوں کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ اس عدالت کے اندر سہولیات کیسی ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو واش رومز ہیں ان کی ٹوٹیوں میں پانی ہے کہ نہیں ہے، اس پر بات ہوگی؟ تو سر اس وقت ملک کے اندر یہ زیر بحث ہے کہ سہولیات کیا ہیں اور یہ ججز جو ہیں کیا کر رہے ہیں۔ وہ یحییٰ افریدی صاحب بھی سر یہی کام کرتے ہیں۔ یہاں پر یادگار بنے گی، یہ سہولیات ملیں گی، کس کو کون سی گاڑی دینی ہے، یہی سارا دن بیٹھ کے وہ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا پاکستان کی عوام کو اور سائلین کو جو ہے انصاف دینا ہے۔ اور دوستوں اب یہ خبر یہ آ رہی ہے، بہت ہی تکلیف دہ خبر ہے کہ 4 ججز کو بلوچستان شفٹ کیا جا رہا ہے، ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ 2 ججز جس میں جسٹس بابر ستار ہیں، جسٹس اعجاز اسحاق کو پہلے بلوچستان ہائی کورٹ اور پھر تربت بینچ میں بھیجا جائے گا، اور تربت بیلے کا ایک مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ 4 ججز کو بلوچستان میں شفٹنگ کی ان کی تیاری ہے، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر یقیناً ان کے استعفے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ آپ کو میں پھر یہ بھی خبر دے دوں کہ چیف جسٹس کے بیٹے کا استعفیٰ، اور ایم ٹی آئی حکومت خیبر پختونخوا نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے بیٹے ابراہیم افریدی کو خیبر ٹیچنگ ہسپتال کا ایکسٹرنل ایڈوائزر مقرر کر دیا۔ بیرسٹر ابراہیم افریدی پہلے سے خیبر پختونخوا کے متعدد سرکاری اداروں کے پرکشش پیکج پر لیگل ایڈوائزر ہیں، اور سوشل میڈیا پر تنقید ہوئی اور آج ابراہیم افریدی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ بیڈ گورننس کے سبب آئندہ دنوں میں سرفراز بگٹی صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ تبدیلی کا جی پیغام دے دیا گیا ہے، اور تفصیلات کے مطابق یہ لیگی سینیٹر ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے، اور سینیٹر میر دوستین خان ڈونکی نے دعویٰ کیا کہ بلوچستان میں غلط طرز حکمرانی، بدامنی، اقربا پروری، کرپشن، بیڈ گورننس کے سبب آئندہ چند روز میں میر سرفراز بگٹی کو وزارت اعلیٰ کے منصب سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا، اور نئے وزیر اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی میں مشاورت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت، وزیر اعظم پاکستان، وفاقی حکومت اور مقتدر حلقوں کو بھی سخت مایوس کیا، اور اس وقت ملک کے حالات کے تناظر میں افواج پاکستان جان کی قربانی دے کر امن کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں گی، لیکن موجودہ حکومت کی بیڈ گورننس کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں پر پانی پھیر دیا گیا۔ دیکھیں یہ تو سر ہونا ہی تھا، جب لوگ اس راستے سے آئیں گے نا تو پھر اسی راستے سے واپس جائیں گے، اور ان کی مرضی ہے کہ آپ کو وہ کون سا راستہ دکھاتے ہیں۔ جب آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ یہ لوگ بگٹی صاحب کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق، لیکن یہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر گئے اور انہوں نے حکومت بنا لی، تو پھر جب حکومت ان کی مرضی سے بنے گی تو پھر انہی کی مرضی سے جائے گی۔ تو پاکستان میں ایسے اب کئی آئیں گے، کئی چلے جائیں گے، اور یہی پاکستان کے طاقتور چاہتے تھے کہ حکومتیں ہماری مرضی سے بنیں۔ یہ جو نئے صوبوں کی بات چیت ہو رہی ہے، اس میں جو گورنمنٹس تشکیل دی جائیں گی وہاں پر اپنی مرضی کے لوگوں کو لگا کر یہ پورے صوبے کو کنٹرول کریں گے، لا اینڈ آرڈر کے معاملات کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اور دیکھیں یہ جو ووٹ بینک ہے نا، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہے، وہ اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے حکومت کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر پنجاب کے 4 ٹکڑے ہو جائیں اور 4 صوبے بنا دیں آپ، اور ہر صوبے کے اندر ڈیفرنٹ جماعت کی حکومت ہو، تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگا نا کہ آپ مرکز میں یا پھر اس صوبے کے اس حصے کے اندر لوگوں کو کنٹرول کر سکیں۔ تو یہ اس تناظر میں کام ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ماڈل تھا بلوچستان کا، جہاں پہ ایک حکومت اور اس حکومت کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو تبدیلی کی بات چل پڑی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا، یہ ہونا ہی ہونا تھا، اور پلاننگ یہ تھی کہ پہلے اتنا عرصہ ان کا بندہ رہے گا، پھر مزید دوسری پارٹی کا بندہ آ جائے گا، یا ود ان دا پارٹی کچھ لوگوں کو جو شامل کیا جائے گا، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ بلوچستان کے اندر یہ جو حکومت ہے نا، یہ ساری کی ساری مانگے تانگے کی حکومت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا ووٹ بینک وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ہمیشہ سے بلوچستان میں اسی طرح کی حکومتیں جو ہیں وہ بنتی رہی ہیں۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، دوپہر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔